علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNN میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں PTM کی طرف سے آج کراچی میں اسرائیل مخالف ریلی ہے۔ اس ریلی میں تمام جماعتیں جو کہ PTM میں شامل ہیں ان کی جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی، اور اس میں تمام جماعتوں کے وفد ہیں وہ وفد شریک ہو رہے ہیں۔ ویسے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ مرکزی قیادت کو کہیں گے کہ وہ آئے، لیکن جماعتوں کے وفد اس ریلی میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ زبردست ریلی اس حوالے سے کہ جمعیت علماء اسلام کے ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ اس ریلی میں شریک ہیں، اور تقریباً پورے سندھ سے جو قافلے ہیں وہ اسرائیل مخالف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا موضوع آج اس ریلی پہ نہیں ہے، یہ ریلی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع PTM کا وہ امکانی لانگ مارچ ہے، امکانی بھی نہیں، PTM کا وہ لانگ مارچ ہے جس کا فیصلہ اور اعلان PTM کی سربراہی کانفرنس جو ہوئی تھی، اجلاس جو ہوئے ہیں اس میں ہوا تھا۔ لیکن یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پھر موخر ہونے جا رہا ہے، اور یہ لانگ مارچ اب جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ فروری کے آخر میں ہوگا، لیکن نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ سینٹ کے انتخابات کے بعد، یعنی یہ سینٹ کے انتخابات کے بعد تو یہ بنے گی مارچ کے آخر یا پھر اپریل میں یہ لانگ مارچ ہوگا۔ اور لانگ مارچ اسلام آباد میں ہوگا یا پنڈی ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ دھرنے کے حوالے سے کیا PTM میں کھچڑی پک رہی ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ویڈیوز اپڈیٹس، تجزیے اور تبصرے آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ اس رائے وہ ہم تک پہنچے، اور اس فیڈ بیک کے بنیاد پہ ہم اپنے پروگرامز اور خبریں، تجزیے اور تبصرے اچھی طرح آپ کے آگے پیش کریں تو ہم بات کریں لانگ مارچ کا۔ مولانا فضل الرحمان PTM کے سربراہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو تقریباً یہ دوسرا اتحاد ہے جس کی سربراہی کا اعزاز حاصل ہوا ہے، یعنی ان کو تجربہ ہے۔ اس سے پہلے جب پرویز مشرف کے دور میں، یعنی 2002 کے انتخابات سے پہلے، MA میں یعنی مذہبی جماعتوں کا جو متحدہ مجلس عمل کے نام سے جو اتحاد وجود میں آیا تھا، تو اس اتحاد میں مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ تھے، اور اس میں جماعت اسلامی کے بھی اس طرح ناز نخرے وہ اٹھایا کرتے تھے جس طرح آج کے دنوں میں پیپلز پارٹی کے اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ مولانا فضل الرحمان جب سے یہ PTM وجود میں آیا تو مولانا فضل الرحمان کا ایک اپنا بیانیہ تھا جس کی سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ مسلم لیگ نواز تھی، جس کے پاس پورا پنجاب جن کے ہولڈ میں ہے، مطلب پورا پنجاب پہ وہ اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو پیپلز پارٹی تھی ان کا بیانیہ تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ اب بیانیہ کیا تھا؟ بیانیہ یہ تھا مسلم لیگ نواز یعنی میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا، دونوں کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ اتحاد کے شروع ہوتے ہی، یعنی تحریک کے شروع ہوتے ہی کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ حکومت بے بس، لاچار، مجبور ہو جائے اور استعفیٰ دے دے، یعنی استعفیٰؤں کا فیصلہ فوری طور پہ کیا جائے، مارچ کا ہو، دھرنوں کا ہو، احتجاج کا ہو، شٹر بند کا ہو، پہیا جام کا ہو، یعنی طاقت کے بل بوتے پہ ایسا سسٹم کو ایسا جام کیا جائے جیسا اس سے پہلے عمران خان یا طاہر القادری نے کیا تھا۔ لیکن اسی اتحاد میں شامل باقی جو جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نواز تو اس بیانیے سے متفق تھی، لیکن باقی جو جماعتیں تھیں ان کا خیال تھا کہ نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو مخالف قوت ہے وہ اتنی خطرناک، اتنی طاقتور ہے کہ آپ ان ہتھ کنڈے تو ویسے نہیں کہنے چاہیے، سیاسی جدوجہد ہے وہ تو ان کا ماننا یہ تھا کہ اس مخالف قوت سے آپ اس طرح ان کے مطلب آپ وہ نہیں، ان کو زیر نہیں کر سکتے، تو بہتر ہوگا کہ سسٹم میں رہ کر سسٹم سے لڑا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا تو یہی موڈ تھا کہ بالکل چڑھ دوڑا جائے اسلام آباد میں اور حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن پھر ان کو یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ آپ اگر عمران خان والی پالیسی اختیار کریں گے تو عمران خان کے ساتھ وہ قوتیں تھیں
ساتھ میں تب نواز شریف کے خلاف وہ نکلے تھے لاہور سے، پھر اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور پھر یہ جو 126 دنوں کا دھرنا کہہ رہے ہیں، تو تمام ادارے عمران خان کے ساتھ تب بھی تھے۔ جاوید ہاشمی نے ان کا انکشاف اس کا کیا تھا، اور اس کے بعد بھی ثابت ہوا کہ ثاقب نثار کی سربراہی میں جو عدلیہ نے میاں نواز شریف سے کیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب صحیح کہہ رہے تھے، اور عمران خان کے ساتھ پنڈی اور اسلام آباد کے تمام ادارے ملے ہوئے تھے 2014 سے۔ تب جا کے عمران خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کو انتخابات میں جتایا گیا۔ یہ دونوں الگ الگ بیانیے آ گئے، لیکن جیسا کہ اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، یہ مولانا صاحب کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ مولانا صاحب کا ہی روز مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی حکومتی وزیر، ترجمان، صلاح کار، ایڈوائزر، مشیر ہیں، اور ترجمانوں کی فوج ظفر موجے، وہ آئے دن یہی کہتے رہے کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز ہاتھ کر جائے گی۔ اب مجبوری بن گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ اس اتحاد کو برقرار رکھا جائے، اور اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کے نخرے بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ حالانکہ جو اسکیم آئی تھی پی ٹی ایم کی، اس میں سینٹ کے انتخابات کا ذکر نہیں تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے گا، ضمنی انتخابات کا ذکر نہیں تھا تو یہ تو مولانا فضل الرحمان نے خود بھی کہا تھا کہ ہم طاقت کے زور سے سینٹ کے انتخابات روکیں گے، اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن پھر یہ نہیں ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ طاقت کا زور مظاہروں اور ریلیوں تک محدود رہا، اور اس میں بھی کس ریلی میں بلاول صاحب شریک ہوئے، کس میں نہیں ہوئے، تو اس طرح کا کوئی کچھ اچھا کچھ برا، اس طرح سے یہ سسٹم چلتا رہا۔ اور پھر آخر میں جو 27 دسمبر کا جو لاڑکانہ میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اعلان ہوئے، وہی اعلان تقریباً وہی تھے کہ اس سسٹم کا حصہ رہ کر اس سسٹم سے لڑا جائے۔ اب کہانی یہ بھی نہیں ہے کہ سسٹم کا حصہ رہ کر سسٹم میں لڑا جائے۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ صبر کریں، ہاتھ ہولا رکھیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہ یقین دہانی بھی تھی کہ کافی معاملات ہیں وہ کورٹ میں بھی چل رہے ہیں، کافی معاملات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں بھی چل رہے ہیں، تو اس سے کوئی اچھی خبر مل سکتی، تو آپ جلد بازی کیوں کرتے ہیں، آپ استعفے کیوں دے رہے ہیں؟ اور ویسے بھی استعفیٰ والے حد تک، یعنی استعفیٰ یا سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ والے حد تک تو بات یہ درست بھی ہے کہ اگر آپ اسپیس دیں گے تو پھر جو قوتیں عمران خان صاحب کو لائی ہیں وہ ان کو اور مضبوط کریں گی، کیونکہ آپ نے خود ان کو اسپیس دیا ہے۔ بہرحال یہ گیم جو ہے وہ چلتی رہی ہے، لیکن اب ہم آتے ہیں کہ لانگ مارچ کا۔ تو سینٹ کے انتخابات جو وہ ہونے پہلے ہفتے میں، مارچ کے پہلے ہفتے میں، مطلب ذرائع کا ایک مصدق کا ذرائع ہے، ان کا کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد یہ لانگ مارچ ہوگا۔ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ لانگ مارچ آئے گا اور وہ فروری کے آخر میں اس کی باضابطہ طور پہ فروری کے شروع میں اس کی ڈیٹ دی جائے گی، پھر مارچ آئے گا، استعفیٰ لے کے آئے گا، استعفیٰ عمران خان کے منہ پہ ماریں گے تاکہ وہ چلے جائیں۔ یہ تو ویسے منطق بنتا ہی نہیں ہے کہ استعفیٰ آپ لائیں اور چلا وہ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب وہ اسکیم ساری چینج ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، مارچ کے دوسرے ہفتے میں یہ سینیٹر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، مارچ کے تیسرے ہفتے میں نئے سینیٹر حلف لے رہے ہیں، تو مارچ تو گیا، یہاں پہ مارچ ختم۔ اب جو لانگ مارچ ہوگا وہ لانگ مارچ ہوگا مارچ کے بالکل آخری ہفتے میں یا پھر اپریل میں، اور یہ اس میں بھی موسمی جو حالات ہیں، جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ موسم کو دیکھ کر احتجاج دیکھیں گے، لانگ مارچ دیکھیں گے۔ تحریکیں موسموں کو نہیں دیکھتی، ویسے مفاہمت جو ہے وہ موسموں کو دیکھتی ہے۔ مشاورت سے ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہو، لیکن اگر تحریک چلتی ہے نا پھر تو وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، تو اس میں موسموں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میری یہ اپنی رائے ہے، برحال رائے ہے۔ تو یہ لانگ مارچ، اب موسم اگر ٹھنڈا ہوگا مارچ کے آخر تک
تو بھی یا تو ان کو ہو سکتا ہے کہ موسمیات والوں سے پہلے مشاورت کرنی چاہیے کہ لانگ مارچ کس میں رکھیں. محکمہ موسمیات میں کر رہا ہوں، محکمہ زراعت نہیں. زراعت والوں نے کہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کو چھوڑیں، تو اسی لیے میرے خیال میں لانگ مارچ ڈیلے ہو رہا ہے. بہرحال میرا جو خیال ہے کہ یہ لانگ مارچ بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیل شیل ہو جائے. کیونکہ پس منظر میں باتیں تو بہت سی چل رہی ہیں نا، باتیں تو چل رہی ہیں. باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن سے کوئی زبردست قسم کا نتیجہ آ سکتا ہے، آپ کو پھر ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن الیکشن کمیشن کیا دے سکتا ہے؟ ایسے ہی نتائج دے سکتا ہے جیسے 2018 میں دیے. بہرحال دوسری خبر یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہوگا وہ راولپنڈی نہیں جائے گا، کیونکہ راولپنڈی کی جو دھمکی دی گئی تھی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور راولپنڈی میں GHQ ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ لانگ مارچ GHQ کے سامنے ہو، اور اس کا اس سے پہلے بلاول بھٹو اشارہ بھی دے چکے ہیں اور وہ کہہ بھی چکے. اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ جایا جائے، جہاں پہ عمران خان نے دھرنا دیا تھا وہاں پہ، یعنی آپارا میں دھرنا دیا جائے جہاں ہیڈ کوارٹر انٹیلیجنس ایجنسی کا. لیکن یہ طے ہوا کہ مارچ آئے گا اسلام آباد، راولپنڈی نہیں آئے گا. اور وہ آئے گا بھی سینٹ کے آخر یا مارچ کے آخر میں یا اپریل کے آخر میں. اب مارچ بھی آئے گا، دیر سے آئے گا بھی اسلام آباد میں. اب آتے ہیں دھرنے پہ، تو بھائی دھرنا کون دے گا؟ دھرنے پہ بھی یہ راضی نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی دھرنے میں بھی راضی نہیں ہوگی. مسلم لیگ نواز ہوگی تو اس کے پاس دھرنا وہ دیتا ہے جو اسٹیٹ پاور رکھتا ہو. اسٹیٹ پاور جس طرح اب کس کے حوالے سے کہیں، جس طرح کس ملک کی فوج اگر کاروبار کرے پھر وہ لڑنا بھول جاتی ہے، تو اگر سیاسی جماعتیں اقتدار کا مزہ چکھ لیں تو پھر ان سے اسٹیٹ پاور جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بس آپ سمجھ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس اب وہ اسٹیٹ پاور نہیں رہی. یہ ماضی میں جیتے ہیں کہ ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی، ایوب کے خلاف کی، یحییٰ کے خلاف کی، لیکن اب ختم ہو گیا. جن دنوں میں ان کو جدوجہد کرنی تھی ان دنوں میں انہوں نے اقتدار سنبھالا اور پھر یہ اقتدار کے عادی ہو گئے ہیں. جس طرح مقتدر حلقے اقتدار میں مداخلت کے، شراکت کے یا سیاست میں مداخلت کے عادی ہو گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی تقریباً اقتدار کی حکمرانی کی اس طرح عادی ہو گئی ہے. تو پیپلز پارٹی دھرنا بھی نہیں دے گی، ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو. تو دھرنا بھی نہیں ہوگا. یہ آئیں گے اسلام آباد میں جلسے لے کے آئیں، لانگ ریلی کی صورت میں آئیں گے، پھر 1 دن لگے یا 2 دن لگے اسلام آباد پہ پہنچیں گے، وارننگ دیں گے، تقریریں کریں گے، نعرے ماریں گے، گانے وانے نغمے چلائیں گے، جھنڈے ونڈے جھولیں گے اور ڈانس وانس ہوگا. پھر اللہ اللہ خیر صلاح. تو پھر اس میں کوئی نیا اعلان ہوگا. پھر یا تو وقت کا انتظار کریں گے یا پھر یہ کہیں گے اب PTM جو ہے وہ پارٹ نمبر 3 فیز نمبر 3 کی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. اس کو شروع کرتے پھر 3-4 ماہ نکل جائیں گے. اس طرح یہ معاملات چلیں گے. تو پھر تقریباً یہی پایا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا سینٹ کے انتخابات اور نئی حلف برداری کے بعد. وہ ہوگا مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں اگر ہوا تو. اور لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد میں، پنڈی کی طرف نہیں ہوگا، اور دھرنا بھی نہیں دیا جائے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ جیسا بھی ہو وہ اپنی سربراہی میں چلنے والے اس اتحاد کو ختم نہ کریں. بھلے ان کو پھر یہ تانے دینے پڑیں، یہ شکوہ شکایت کرنے پڑیں کہ جس کو جو بزدل ہے وہ جا کے گھر میں بیٹھ جائے، لیکن سب کو اکٹھا کر کے چلنا پڑتا ہے. یہی ایک سربراہ کا کام ہوتا ہے. آج کے لیے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل.